بن کے آیا ہوں۔ چونکہ پہلے کوئی نبی آتے تھے تو کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو کہا کہ محبوب آپ پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، یعنی گورے کی طرف بھی، کالے کی طرف بھی، عربی کی طرف بھی، عجمی کی طرف بھی، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے کے لیے پیغمبر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص ذات کے لیے نبی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے پیغمبر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دھرم والوں کے لیے پیغمبر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، پوری کائنات کے لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات کہا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا کا استاد مانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، آپ نے 40 سال اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کی، اور پھر 23 سال اپنی زبان سے، اپنی گفتار سے اور اخلاق و کردار سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اے نبی آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یعلمکم الکتاب والحکمت ویزکیکم، تاکہ تمہیں کتاب کی، حکمت کی تعلیم دی جائے اور تمہارے من کو بھی اچھا بنا دے اور تمہارے تن کو بھی اچھا بنا دے۔ حضرات محترم، آج دیکھ لیں دنیا میں کہ آج ہر آدمی چاہتا ہے، آج ہر باپ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد کی عادت اچھی ہو جائے، آج ہر باپ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا اچھا ہو جائے، آج ہر ماں چاہتی ہے کہ ہماری اولاد اچھی ہو جائے، ایک گاؤں کا جو سرپنچ اور مکھیا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے حالات اچھے ہو جائیں، یہ ایک اسکول کا ٹیچر چاہتا ہے کہ ہمارے اسکول کے ماحول اچھے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے چاہا کہ پوری کائنات سے برائی کا خاتمہ ہو اور ساری دنیا میں صرف اچھائی آ جائے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کس دور میں بھیجا؟ ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اس کے لیے لباس ہو اور تمہارے لیے لباس ہے، کس دور میں کہا؟ اس دور میں ذرا غور کیجئے گا کہ اس دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس زمین پر، آ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی چاند، کوئی سورج کو خدا مانتا ہے، کوئی چاند کو اپنا معبود جانتا ہے، کوئی درختوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، کوئی سمندروں کو اپنا خدا جانتا ہے، کوئی آگ کو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ لوگ شراب پینے کو شراب کھانے کی طرف جا رہے ہیں، جوا کھیلنے کو جوا کھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے آقا کیا دیکھتے ہیں؟ یہی وہ انسان ہیں جو کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم کسی بیٹی کے باپ کہلائیں، ہمارے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد داماد بن کر کے آئے۔ اسی لیے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا کاٹ دیتے تھے۔ حضرات محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دور میں بھیجا جس دور میں باضابطہ عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی اور ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو بازار میں بیچ کے آتا تھا، ایک بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی سگی بہن کو سر بازار اس کی عزت نیلام کر کے آتا تھا۔ اور اس دور میں مرد اگر کوئی کسی عورت کو خرید کے لاتا، کسی لڑکی کو خرید کے لاتا تو جتنا جی میں آتا اس سے کام کرواتا تھا، جتنا جی میں آتا اس سے بوجھ اٹھواتا تھا، جیسا جی میں آتا اس کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ پھر اس دور میں عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ کام کرنے سے انکار کر دے، عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ بوجھ ڈھونے سے انکار کر دے، عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ کہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ حضرات محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف لا رہے ہیں
کہ جس دور میں اگر کسی کی بیوی حاملہ ہوتی، امید سے ہوتی، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا، تو اس کا شوہر اس عورت کو، اپنی بیوی کو سنسان جگہ پہ لے کے جاتا اور اس کو کونے میں بیٹھا کے زمین کھودتا، اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہی گڈھے کے پاس اس عورت کو رکھتا۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو لے کے آتا، اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس بیٹی کو اور اس کی ماں کو زندہ اسی زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ حضرات محترم، یہی نہیں بلکہ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس دور میں عورتوں کو، لڑکیوں کو اتنا ذلیل کیا جاتا تھا، اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس دور میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کے شوہر کے چیتا کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ حضرات محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں اللہ رب العزت نے بھیجا، کہا کہ محبوب اب آپ جائیے، اب آپ مسکرائیں گے تو دنیا مسکرائے گی، اب آپ چلیں گے تو انصاف کھڑا ہو جائے گا، اب آپ بولیں گے تو حق بلند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اے محبوب اب آپ جائیے، اب لوگوں کو شراب خانے سے باہر لے کے آئیے۔ اے محبوب اب آپ جائیے، لوگوں کو جوا خانے سے باہر لے کے آئیے۔ اے محبوب اب جائیے، جو سورج کی پوجا کرتا ہے اس کے ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز کرائیے، جو تمام باطل خداؤں کی پرستش کرتے ہیں ان سب کو وحدہ لا شریک سے روشناس کرائیے۔ اے محبوب اب آپ جائیے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں اب جا کے انہیں سمجھائیے، اب بیٹیوں کے سر پہ اب آپ عزت کی چادر ڈالیے۔ آپ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس عورت کو تم زندہ درگور کرتے ہو، جس بیٹی کو تم ناحق اس کا خون بہاتے ہو، جس کو پیدا ہوتے ہی تم گلا کاٹ دیتے ہو، وہ عورتیں، وہ بیٹیاں کوئی اور نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک رحمت ہے۔ حضرات محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان، یہ کہے ہوئے 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، اتنی لمبی مدت ہو گئی، لیکن آج پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گلا نہیں کاٹتا، آج اس کو زندہ درگور نہیں کرتا، بلکہ آج دیکھ لے کہ آج ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنی بیٹی کی محبت میں زمین بیچ دیتا ہے، جائیداد بیچ دیتا ہے، زندگی بھر کی کمائی لگا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ بیٹی سے محبت ہے۔ وہی بیٹی جب سسرال جاتی ہے اور سسرال سے اگر دکھ بھری کوئی بات اگر باپ کے کام میں کر دے تو آج باپ کے پاس عالیشان مکان ہے، چلنے کے لیے گاڑی ہے، دنیا بھر کی دولتیں ہیں، ساری خوشیاں ہیں، لیکن جیسے ہی بیٹی کی درد بھری آواز سنتا ہے تو باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، باپ کی ساری دولتیں وہی مدھم پڑ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ باپ کے دل میں ایک بیٹی کی محبت ہے۔ دیکھیے آقا نے فرمایا تھا 1450 سال پہلے، اور آج تک باپ کے دلوں میں بیٹی کی محبت زندہ ہے، آج تک ایک باپ اپنی بیٹی سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ حضرات محترم، 1450 سال گزر گیا اور آج ایک ہندو اپنی بیٹی کو جہاں لکشمی مانتا ہے، وہی مسلمان آج اپنی بیٹی کو رحمت جانتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا مقام بتایا، عورت کا مقام بتایا، کہا کہ یہ تم کیا سمجھتے ہو انہیں کہ جب جی میں آتا ہے چھوڑ دیتے ہو، جب جی میں آتا ہے رکھ لیتے ہو، عورتوں کو کھلونا سمجھتے ہو۔ عورت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا۔ میں آپ کو بتاؤں بڑی تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی کا نکاح ہوتا ہے، جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہا بارات لے کے آتا ہے، اکیلے نہیں آتا بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں آتا ہے، بڑی دھوم دھام سے آتا ہے۔ اگر ہو سکے، اگر اسے اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ بڑی سنت کے طریقے پہ بھی لوگ لے کے آتے ہیں، لیکن اگر کوئی غافل ہے تو بڑی دھوم دھام سے ڈھول تاشے آرکیسٹرا کے ساتھ آتا ہے، پٹاخہ بھی چھوڑتا ہے۔ حضرات محترم، وہ دلہا بن کے آیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں آیا ہے، آیا وہ جب دروازے پہ تو ایک لڑکی کے باپ جس سے جتنا ہو سکتا ہے اس کا استقبال کرتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اچھے سے اچھا اس کو کھانا کھلاتا ہے، ناشتہ پانی کراتا ہے۔ اب یہ چہرہ باندھ کے دلہا بیٹھا ہے، ناشتہ پانی جب ہو گیا تو اب بارات لے کے یہ آیا ہے
اب نکاح کرانے کی جب بات آتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ دلہا بن کے آیا ہے تو کیا ہے، یہ کتنا بڑے باپ کا بیٹا ہے تو کیا ہے، یہ کتنا تعداد میں آیا ہے تو کوئی بات نہیں، نکاح کرانے سے پہلے بیٹی سے اجازت لینا ہے، بیٹی سے پہلے ہم اجازت لیں گے۔ اجازت کس کو کہتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اجازت پرمیشن کو کہتے ہیں۔ اور ایک مالی اپنے نوکر سے کوئی کام کرنے کے لیے پرمیشن لیتا ہے؟ کوئی کبھی پرمیشن نہیں لیتا، لیکن یہاں لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اتنا لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے، اتنا سجایا گیا ہے، اتنا کچھ انتظام ہوا ہے نکاح کے لیے، اب کیا پوچھنا ہے، اگر بغیر پوچھے اب نکاح کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا، پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی بڑی پراپرٹی ہے اس کی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کن کو لے کے آیا ہے۔ وہ چاہے وقت کے بادشاہ کو بھی لے کے آ جائے، پھر بھی نکاح سے پہلے لڑکی سے پوچھا جائے گا، لڑکی سے اجازت دی جائے گی۔ اور کیا کہا جاتا ہے لڑکی کے پاس جا کے، ڈائریکٹ لڑکی کے پاس جاتے ہیں، لڑکی کے پاس جا کے نکاح کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا۔ امام صاحب کو دیکھ لیجئے گا نکاح پڑھائیں گے تو لڑکی کے پاس جا کے نکاح کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے، لڑکی سے جا کے بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو فلانا کا بیٹا ہے، فلانا سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، اتنا مہر طے ہوا ہے نان و نفقہ کے ساتھ، فلانا گواہ ہے، فلانا وکیل ہے، تجھے اجازت ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ دے کہ ہاں اجازت ہے، یا بائی چانس اگر وہ کہہ دے کہ نہ ہمیں منظور نہیں ہے تو اب دلہا سے ڈائریکٹ کہہ دیا جائے گا کہ بھائی آپ جائیے، جیسے بارات لے کے آئے تھے ویسے لے کے جائیے۔ اب اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ بھائی ہماری لڑکی کی اجازت نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی زبردستی کرا بھی دے پھر بھی گناہگار ہوگا، وہ نکاح قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں کہ لڑکی کی پرمیشن نہیں ہے، لڑکی اجازت دے دی تب ہم دلہا کے پاس آتے ہیں۔ اب دلہن کے پاس گئے تھے، ڈائریکٹ بتا دیا تھا کتنا مہر ہے، کس سے ہو رہا ہے، کون گواہ ہے، لڑکا کہاں کا ہے، سب بتا دیا گیا تھا ڈائریکٹ۔ اب دلہا کے پاس آ کے ڈائریکٹ نہیں بتایا جا رہا ہے، دلہا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پہلے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اور خطبے کے نکاح میں قرآن کی 3 آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہیں۔ میں ان تینوں آیت کریمہ کو بیان نہیں کروں گا، بس فرسٹ والی جو قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے خطبہ نکاح میں۔ دلہا سہرا باندھ کے بیٹھا ہے، بارات لے کے آیا ہے، بہت بڑی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، لڑکی سے اجازت لے کے آ گئے تھے، لڑکی سے کے سامنے خطبہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جب دلہا کے پاس آئے، لڑکا کے پاس آئے، اب نکاح قبول کرانے سے پہلے قرآن کی آیت کریمہ دلہا کو سنائی جاتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ لڑکا کو سنایا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اے لڑکے، اس لڑکی کو اپنی زوجیت میں لینے سے پہلے، اس کو اپنی بیوی تسلیم کرنے سے پہلے تم اس بات کو پہلے مان لو، یہ جان لو۔ کیا جان لے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ڈرو لوگوں اپنے اس رب سے جس نے تم کو اور اس لڑکی کو دونوں کو ایک ہی چیز سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ نکاح قبول کرنے سے پہلے دلہا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جاننے، اس کو قبول کرنے سے پہلے اس کو اپنی زوجیت میں لینے سے پہلے یہ جان لو کہ جس چیز سے تم پیدا ہوئے ہو اسی چیز سے وہ بھی پیدا ہوئے ہو، یعنی جو اوقات تمہاری ہے وہی اوقات اس کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مرتبے رکھے ہیں۔ ماں کے وہی عورت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، بیٹی ہے اگر عورت تو اس کو رحمت رکھا ہے، اور مرد کا مرتبہ بھی رکھا ہے۔ قرآن میں کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو تمام عورتوں کو سردار بنایا ہے، لیکن یہاں
یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پہلے جان لو یہ بات کہ تم اور وہ دونوں ایک ہی چیز سے بنے ہو. تمہارے رگوں میں بھی آدم کا خون دوڑتا ہے, اس کے رگوں میں بھی آدم کا خون دوڑتا ہے, وہ بھی آدم کی اولاد ہے, تم بھی آدم کی اولاد ہو, وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو, دونوں کی ذات برابر ہے. کیوں سمجھایا جاتا ہے لڑکے کو؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ لڑکا ہے تو اپنے آپ کو لڑکا جانے گا, لڑکی والوں پہ ظلم و ستم کرے گا, لڑکی والوں سے جہیز مانگے گا, لڑکی والوں سے جو بن میں آئے گا وہ مطالبہ کرے گا. حضرات محترم, اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے نکاح کو قبول کرنے سے پہلے یہ اوقات جان لو, جو اوقات تمہاری ہے وہی اوقات اس کی ہے. یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمے یہ مہر رکھا کہ تم عورت کو اپنی زوجیت میں قبول کرنے سے پہلے تو وعدہ کر کہ تجھے اتنا مہر دینا پڑے گا مہرجان کی شکل میں, اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے اس کے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا, تجھے اسے پہننے کا انتظام کرنا پڑے گا, تجھے رہنے کے لیے مکان دینا پڑے گا, تجھے سونے کے لیے اسے بستر دینا پڑے گا, اگر وہ بیمار پڑے تو تجھے علاج کرنا پڑے گا. اگر یہ ساری چیزیں تو وعدہ کرتا ہے, اگر تیرے اندر اتنی اوقات ہے تو اس لڑکی کو قبول کرو, ورنہ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جا. یہ نکاح قبول کرایا جاتا ہے اسی طریقے سے کہ اتنا مہر نانو نفقہ وہ سکنا کے علاوہ, یعنی کھانا پینا کپڑا لاتا رہنے سہنا یہ دکھ بیماری سب کے. اور یہاں لڑکا کے اوقات کیا ہے؟ زندگی بھر کے لیے بیٹھ کے سکا رہا ہے بھرا مجمع میں کہ زندگی بھر کپڑا دیں گے, زندگی بھر اسے دوا دیں گے.